تب تک کیمرہ جو ہے وہ لائٹ کیچ کرنے سے قاصر تھا کیونکہ آس پاس کے علاقوں میں بتی بند تھی اور رات کا اندھیرا تھا۔ اچھا، اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ اندھیرا تھا تو جو ڈے لائٹ میں آنسو گیس موب کی طرف سے چلتی تھی وہ کیمرے کی آنکھ نے نہیں دیکھی؟ پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور ڈی چوک سے بھاگے ہیں تو اس وقت بھی لائٹ بند تھی، اس وقت بھی عمل درآمد کروانے والے قانون کے سینکڑوں لوگ موجود تھے، وہ کیسے نکل گئے؟ پھر آپ مجھے یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے میاں صاحب جو آپ اٹھا رہے ہیں۔ کیا وہ بھاگے ہیں یا انہیں بھگایا گیا ہے؟ انہیں بھی کیا سہولت کاری دی گئی ہے؟ اگر دیکھیں بات یہ ہے بھاگے ہیں یا بھگائے گئے ہیں، دونوں شکل میں سہولت کاری موجود ہے۔ نہ بھاگ سکتے ہیں سہولت کاری کے بغیر، نہ بھگائے جا سکتے ہیں سہولت کاری کے بغیر، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ علی مین گنڈا پور اسلام آباد پہ یہ تیسری دفعہ 8 ماہ کے اندر حملہ کر رہا تھا اور اس میں وہ بھاگا ہے 3 دفعہ۔ سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب لاہور موصوف تشریف لائے تھے تو اپنے ہاتھوں سے اس نے جو گن ہے وہ پکڑی ہوئی تھی اور گاڑیوں کے شیشے توڑ رہا تھا۔ پھر آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ پنجاب پولیس پہ کس طرح وہ حملہ آور ہو رہا تھا۔ پھر آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ وہ آیا اور چلا گیا، وہ چھلاوا ہے کہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پورے صوبے کے سرکاری وسائل سے، سرکاری مشینری سے وہ حملہ آور ہوتا ہے، سرکاری وسائل سے پیسے احتجاجی لوگوں کو دیتا ہے، حملہ آور ہونے والے لوگوں کو پیسے دیتا ہے، سرکار کے دیتا ہے۔ سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب فون کال پہ اویلیبل ہوتے ہیں، ہدایات دیتے ہیں، ہدایات لیتے ہیں، تو سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو جیل میں ہیں۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ صبح 6 بجے بھی میاں صاحب اگر میں درست سمجھاؤں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے دھرنے میں یا فائنل کال میں ڈی چوک میں آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب فون کال پہ بشرا بیگم اور علی امین کو ہدایات دے رہے تھے، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر آپ بیرسٹر سیف کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو نہیں یار کہہ رہا جامی صاحب، صحیح، یہ بیرسٹر سیف ان کے جو ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں، میں تو ان کی زبان کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو یہ اگر سہولت کاری ہے تو حکومت تو وفاق میں بھی آپ کی ہے، وزیر داخلہ بھی آپ ہی کے ہیں میری معلومات کے مطابق، تو وہ کیوں سہولت کاری کرتے ہیں؟ رینجرز ان کے ماتحت ہے، پولیس ان کے ماتحت ہے، دیگر ادارے ان کے ماتحت ہیں، تو اگر یہ مسلح افراد آئے اور علی مین گنڈا پور صاحب آئے تو ان کو جانے دیا، فرار ہونے دیا گیا، تو کیوں کرتے ہیں ایسا؟ پھر نہیں جامی صاحب سر، پھر تھوڑی میری یہ بھی بات مان لیں پلیز کہ عالمی قوتوں کا دباؤ ہے۔ پھر میری یہ بھی بات مان لیں کہ 1.5-2 سال ہو چکے، 9-10 مئی ہوئے، سزائیں کیوں نہیں آج تک ہو سکی ان مجرموں کو؟ یا یہ بتا دیں کہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، اور اگر واقعہ ہوا ہے سب مانتے ہیں اور دنیا مانتی ہے، تو پھر کون سا دباؤ ہے؟ اندرونی دباؤ ہے، بیرونی دباؤ ہے، کہاں کی خواہش ضرورت ہے، کہاں سے خطوط لکھے جاتے ہیں، کہاں سے قرارداد منظور ہوتی ہیں، اور کس کے لیے سی پیک بند رکھا گیا تھا، اور پھر کس کے لیے آج آواز اٹھائی جا رہی ہے؟ اس سے پہلے کبھی کسی لیڈرشپ کے حوالے سے پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں کسی اور لیڈر کے لیے یہ آواز، یہ قرارداد، یہ خطوط لکھے گئے ان ممالک سے جہاں سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ تو ایسی سہولت کاری کس کو کہتے ہیں بھائی؟ درست مان لیتے ہیں بالفرض۔ تو ایسی صورت میں کیا حکومت کو ایسی حکومت اور ایسے صورتحال کے تناظر میں گورنمنٹ کرنی چاہیے؟ یار جب جامی صاحب آپ یہ سوال کرتے ہیں نا تو مجھے تھوڑی سی ایک تشویش بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2013 میں 4 سال جو مسلم لیگ نون نے نواز شریف کے قیادت میں حکومت رکھی یا ملی یا رہے، تو کیا اس دوران سہولت کاری نہیں تھی مخالف کو؟
کیا اس دوران دھرنے نہیں ہو رہے تھے؟ اور کیا اس وقت ہم کتنے پاورفل تھے، کتنے با اختیار تھے، یہ سب کے علم میں ہے۔ صحیح۔ اور پھر ہم اپنے 2/3 اکثریت رکھنے کے باوجود پرائم منسٹر کو نہ بچا سکے، نواز شریف کو تا حیات نااہلی سے نہ بچا سکے، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی، تو پھر کیا اس 4 سال میں ہم نے ڈیلیور کیا پاکستان کے لیے؟ پاکستان سے اندھیرے دور کیے، پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، پاکستان کی معیشت بہتر کی، پاکستان کو دنیا کی میں جو تنہائی کا شکار ہو گئے تھے وہ سفارتی آداب بہتر کر کے ہم نے وہ واپس حیثیت دلوائی۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے سی پیک شروع کر کے دکھایا، پاکستان کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کیا، یہ سارے اس دوران بھی ہم نے کر کے دکھائے۔ اور آج اگر یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ پھر آپ کو حکومت کرنی چاہیے، پھر یہ سوال اس وقت بھی کیا جانا چاہیے تھا جب ہم یہ ڈیلیور کر رہے تھے۔ اور اگر آج آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو بھائی میرے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں ہے حکومت بنانے کے لیے، پھر جس طرح بھی یہ ارینجمنٹ کیا گیا ہے اس کے باوجود ہم کچھ نہ کچھ معیشت کے حوالے سے بہتر اشاریے آپ کو دے رہے ہیں تو پھر برداشت بھی کر لیں۔ ٹھیک، لیکن آپ کے پرانے جو اتحادی بڑی قابل احترام شخص مولانا فضل الرحمان، وہ تو برملا آپ کہہ رہے ہیں کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے، حل ہی یہ ہے، کیا آپ بھی ان کی اس مانگ کی حمایت کرتے ہیں یا آپ کے خیال میں اسمبلی کو مدت پوری کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو الیکشن کی بات کرنی ہے تو نہ الیکشن 2018 کی طرح ہونے چاہیے، نہ 2024 کی طرح ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر اگر الیکشن نئے کی ڈیمانڈ ہے تو منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے، پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، کسی طور پر بھی آر ٹی ایس بند نہیں ہونا چاہیے اور کسی طور پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے، میں بڑا کلیئر ہوں۔ پھر تو اس نئے انتخابات کا فائدہ ملک کو پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر 2018 یا 2024 کی طرح یہ الیکشن دہرائے جانے ہیں پھر وقت کا ضیاع ہے، اور پھر جن حالات میں یہ حکومت بنوائی گئی ہے ان حالات میں اس سے بہتر اور کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے گا جس طرح موجودہ حکومت کر رہی ہے۔